يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں روزانہ جو بھائی نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے بھی ہیں یا امام کے پیچھے ہوں تو سنتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مشہور آیت ہے سورہ فاتحہ شریف کی، اور یہ سارے مسلمانوں کو آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، اے رب العالمین تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ بڑی توجہ سے یہ باتیں، چند باتیں ہیں سماعت فرمانی آپ سارے بھائیوں نے۔ یہ ہم روزانہ نماز میں دعا مانگتے ہیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہ پڑھی، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے گئے آگے تک، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ مسجد میں ہیں تو مسجد میں، اگر باہر کہیں کھڑے ہیں تو باہر۔ راستہ ان لوگوں کا، صراط مستقیم، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، ان کے پیچھے نہیں، نہ ہی ان کے راستے پر، بلکہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان کے راستے پر چلا دے ہمیں۔ سارے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ پتہ ہے ایک دن میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ایک دن میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 صبح کی، 12 ظہر کی، کتنی ہو گئی؟ 16، 8 عصر کی، 24، 7 مغرب کی، اور 17 یہ نوافل وغیرہ ساری سنتیں نوافل ملا کر کتنی بن گئی؟ 48، 48۔ اس کا مطلب ہے کہ جو یہ نمازیں اور رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے تو ہر رکعت کے اندر ہی فاتحہ شریف موجود ہے۔ امام کے پیچھے ہوگا تو امام کی تابع ہو کر پڑھا جائے گا، اور اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو اکیلا پڑھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دن میں 48 مرتبہ یہ کہتا ہے، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعام فرمایا۔ ایک باری نہیں، 48 باری، 48 مرتبہ۔ اور اگر کوئی تہجد بھی پڑھتا ہوگا تو وہ پھر اپنی 2، 4، 5، 10، 8 رکعتیں ملا لے، اور اگر کوئی اشراق اور اوابین پڑھتا ہے تو وہ ساتھ اپنی وہ رکعتیں بھی شامل کر لے، تو پھر 60، 65 مرتبہ، 70 مرتبہ تو بن جائے گا۔ 65 تو نہیں ہوگا چونکہ طاق عدد میں آ جائے گا، تو جفت عدد میں جتنے بھی ہیں۔ کتنی بار وہ یہ دعا مانگتا ہے؟ پکا نمازی کتنی بار دعا مانگتا ہے؟ کن لوگوں کا راستہ بولیے گا سارے؟ ہاں شاباش، انعام والوں کا، انعام والوں کا راستہ۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن عظیم ہی کی روشنی میں وہ کون ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے؟ یہ تو سمجھ آنی چاہیے نا جی، انعام کن پر ہوا ہے، کن کا راستہ مانگتے ہیں؟ اللہ پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اے مولا تو ہمیں اپنے راستے پر چلا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں صراط مستقیم مانگو، سیدھا راستہ۔ تو سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے خود
इनाम फरमाया। सूरह फातिहा भी उसी ने नाजिल फरमाई और उसमें दुआ का तरीका वो भी उसी ने अता फरमाया। तो रास्ता किन लोगों का है, इनाम किन पर है, ये जरा गौर कीजिएगा। एक दूसरी आयत सूरह अन-निसा 5वां पारा, अल्लाह ताला का इरशाद अजीम है। ये सूरह अन-निसा की आयत नंबर है 69, 59 नंबर आयत, 69 नंबर। फरमाया अनअमल्लाहु, अनअमल्लाह सेम वो लफ्ज है, वहां था अनअमता, तूने इनाम फरमाया, यहां है अनअमा, अनअमल्लाह, अल्लाह पाक ने इनाम फरमाया। किन पर? पहले नंबर पर अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, फरमाया मैंने सारे नबियों पर इनाम फरमाया है। दूसरे नंबर पर वस्सिद्दीकीन, फरमाया मैंने सिद्दीकों पर, सच्चों पर, सिद्दीकीन पर इनाम फरमाया है। अब जरा सोचिए, नबी तो सारे सच्चे होते हैं, तो यहां सिद्दीकीन फिर अलहदा से बयान किया। इसका मतलब है कि ये सिद्दीकीन जो सिफ्त बयान हो रही है, ये नबियों के अलावा भी कोई हैं जो इस मकाम पर फायज हैं, जिनको सिद्दीकीन कहा जाता है। वरना नबियों का तज़किरा तो हो गया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो इस सिद्दीकीन से मुराद है वो हर उम्मत में, हमसे पहले भी हर ऐसे उम्मती जिन्होंने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाकर उनकी तस्दीक की, और उन सारी उम्मतों में सहाबा, हर नबी के सहाबा में सबसे बड़े सिद्दीक वो हमारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे साहबी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। तो इसका मतलब है कि सैयदना सिद्दीक अकबर और पहली उम्मतों में जो नबियों पर सच्चे ईमान लाए, उनका जिक्र भी हम करते हैं। मौला इन सिद्दीकीन वो हैं, अल्लाह पाक फरमाता है, जिन पर मैंने इनाम फरमाया। तीसरे नंबर पर वशुहदा, वशुहदा, इन शहीदों में अब सहाबा इकराम रिदवान भी हैं, हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, और उम्मत में जो सही हक की खातिर शहीद हो जाते हैं वो सारे शुहदा इस लफ्ज के अंदर शामिल हैं। तो फरमाया शुहदा पर भी मैंने इनाम फरमाया है। और इन तीनों के बाद फरमाया वस्सालिहीन, वस्सालिहीन। अब जरा बताइएगा, नबी सारे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो साले तो होते ही हैं, सिद्दीकीन वो भी साले होते हैं, शुहदा भी साले होते हैं, नेक होते हैं। तो यहां फिर अलहदा से जरूरी था सालिहीन का जिक्र करना। जब साले सारे वो आ गए हैं तो यहां कौन सा साले मुराद है? इसका मतलब है कि ये साले वो हैं जो नबियों में से नहीं है, ये नबियों के अलावा कोई साले हैं, और ये साले वो हैं जो उस कैटेगरी सिद्दीक जहां पर मौजूद है ये उनके अलावा है, और शुहदा जहां पर मौजूद हैं ये उनके अलावा कोई जमात है सालिहीन की, वो भी हैं सालिहीन में, लेकिन ये उनके अलावा हैं। इसके नीचे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस सालिहीन से मुराद है उम्मत के औलिया किराम, उम्मत के औलिया किराम जो साले होते हैं। हर वक्त में ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जो साले हैं, जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम फरमाया होता है, और वो हर किस्म की बुराई से अपने आप को बचाकर उन अजीम हस्तियों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आप को सालों में शामिल कर लेते हैं। तो फरमाया इन सालिहीन पर भी मेरा इनाम है। अच्छा, अब आगे जरा फरमाइए, गौर कीजिएगा। फरमाया वहासुना उलाइका रफीका, रफीक कहते हैं दोस्त को, रफीक दोस्त। तो फरमाया वहासुना उलाइका रफीका, उलाइका हासुना जिसको इनका साथ नसीब हो जाए। तो फरमाया बताओ इनका साथ मिल जाना कितना खूबसूरत है, कितना आला है, कितना अच्छा है। तो इनका साथ अल्लाह ताला फरमाता है कितना ही अच्छा है। नबियों का साथ मिल जाए, फरमाया क्या ही अच्छा है। सिद्दीकों का साथ मिल जाए, फरमाया क्या ही अच्छा है। शुहदा का साथ मिल जाए, क्या ही अच्छा है। और अगर औलिया का साथ मिल जाए तो फरमाया क्या ही अच्छा है।
فرمایا یہ سارے وہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہوا ہے۔ اور پہلی پارے کی جو آیت سورہ فاتحہ میں ہے، ہم نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے انعام نبیوں پر کیا، صدیقوں پر کیا، شہداء پر کیا، صالحین اولیاء پر کیا ہے۔ نماز میں ہم کہیں مولا ان کے راستے پر چلا، اور جو ہی سلام پھیریں، نماز سے نکل جائیں، ادھر جائیں، نبیوں کے خلاف باتیں شروع، نبیوں کے خلاف، صدیقین صحابہ کے خلاف باتیں شروع، اولیاء کرام کے خلاف باتیں شروع، شہداء کے خلاف باتیں شروع کر دیں، آل پاک نبی کریم علیہ السلام کے گرانے کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں، تو یہ بندہ کیا ہے؟ اس بندے کو کیا کہا جائے گا؟ یہ کون سی عقل رکھتا ہے، کون سا اس کے دل کے اندر ایمان ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے یا اللہ ان نیک لوگوں کے راستے پر چلا، جو ہی سلام پھیر کر نکلا ہے باہر تو معاذ اللہ نعوذ باللہ انہی انعام یافتہ لوگوں کے خلاف بولنا شروع ہو گیا۔ ایک اور آیت مبارکہ سنیے گا، یہ ہے سورہ مریم، پارہ نمبر 16، سورہ مریم کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 58، 58 نمبر آیت۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہاں بھی سیم وہ لفظ ہے انعم اللہ، وہ جن پر میں نے انعام فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جن پر اللہ پاک کا انعام ہے وہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین، سارے نبیوں پر میرا انعام، من ذریت آدم، وہ سارے نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ آگے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، فرمایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے، جب طوفان وغیرہ کا معاملہ بنا، جو کشتی میں چڑھ گئے، تو فرمایا جو کشتی میں چلے گئے ان ساروں پر میرا انعام تھا۔ پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر بھی میرا انعام ہے۔ وَإِسْرَائِيل، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد پر بھی میرا، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور 12 بھائیوں کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ہم جس کو چن کر ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اس پر بھی ہمارا انعام ہوتا ہے، ان پر بھی ہمارا انعام موجود ہے۔ اب یہاں مطلقاً بیان فرمایا گیا کہ جو نبیوں کے نقش قدم پر چلے جائیں ان پر بھی ہمارا انعام، اور جس کو ہم چن کر ہدایت نصیب فرما دیں اس پر بھی ہمارا انعام ہوتا ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ اور سن لیجئے، یہ ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر ہے 40۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، وہ ساری نعمتیں جو میں نے تم پر کی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بنو اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی، یا اس سے قبل یا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس قوم پر بھی بڑی نعمتیں کی تھی، لیکن ہوا کیا کہ وہ قوم میری سارے انعاموں کو پس پشت ڈال کر، ساری نعمتوں کو بلا کر، الٹا میرے ہی نبیوں کو شہید کرنے لگ گئے، میرے ہی نبیوں کے مخالف ہو گئے، میرے ہی نبیوں کو نعوذ باللہ ناحق کہنا شروع ہو گئے۔ یہ جو آگے آ رہا ہے نا اینڈ پر، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، پھر غیر المغضوب، ان کے نقش قدم پر نہیں چلانا جو غضب والے بن گئے، جن پر تیرا غضب آ گیا، جن پر عذاب آ گئے، ولضالین، اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہ گمراہ سارے وہ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام تو کیا تھا لیکن یہ اس انعام کو سنبھال نہ سکے، اس کا شکر ادا نہ کر سکے، اور الٹا انبیاء علیہ السلام ہی کے مخالف ہو گئے، تو اللہ پاک نے پھر ان کو مغضوب اور ضال کے اندر شامل فرما دیا، میں یہ گمراہ ہیں ان پر غضب ہو گیا۔ اور جو ان کے کیٹیگری میں نہ گئے
وہ صحیح رہے، انعاموں کے اندر ہی رہے، اور انعام والی جو زندگی تھی اس میں شکرانے کے ساتھ زندگیاں گزارتے رہے، وہ لوگ ہیں جن پر فرمایا میرا ہمیشہ انعام رہا ہے، اور اس کا تذکرہ آپ نے سن لیا۔ اب ذرا یہاں دو چار باتیں میں آپ بھائیوں کو خصوصی طور پر عرض کروں موجودہ سسٹم اور دور کے حوالے سے۔ پہلے ایک آیت اور سن لیجیے، یہ ہے 28واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ المجادلہ، اور یہ 28ویں پارے کی بالکل پہلی سورت ہے۔ وہ چار آپ نے یاد رکھنے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے، پھر صدیقین، شہداء اور صالحین، جو امت میں صالحین ہیں ایمان والے۔ ان ایمان والوں کے بارے اللہ پاک یہ فرماتا ہے لا تجد قوما، یہ قوم جن پر میں نے انعام فرمایا، جن پر میں نے انعام فرمایا، یہ قوم ایسی ہے یؤمنون باللہ والیوم الاخر، ان کا مکمل ایمان میرے اوپر بھی ہے اور آخرت پر بھی ہے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ یہ قوم کبھی کسی میرے دشمن سے محبت رکھ جائے یا میرے نبی پاک کے دشمن سے محبت رکھ جائے۔ تمہیں کبھی نہیں ملے گا کہ یہ والی قوم کبھی میرے دشمن سے محبت رکھے یا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن سے محبت رکھے۔ فرمایا جہاں پر یہ امت موجود ہوگی وہاں تمہیں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا۔ یہ اللہ پاک گارنٹی دے رہا ہے، لا تجدو، تمہیں ملے گا ہی کوئی نہیں ایسا جو اللہ تعالیٰ کے دشمن سے محبت کرے، اور ورسولہ، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے محبت کرے۔ فرمایا تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا ایمان والوں میں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ہم نمازوں میں راستہ مانگتے ہیں نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، ایمان والوں کا، انعام یافتہ لوگوں کا۔ اللہ پاک فرما رہے کہ جو ایسے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی میرے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا، جو ایسے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے محبت اور پیار نہیں کرے گا۔ آج اگر آپ کے سامنے میں یہ دعویٰ کروں کہ مجھے ایمان بھی نصیب ہے اور میں مکمل انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل رہا ہوں، اور ادھر اپنے دل میں کہیں دشمن رسول یا دشمن خدا کے متعلق کوئی نرم گوشہ رکھوں، نہیں، کوئی تھوڑی بہت ہی نرمی ہونی چاہیے، کوئی تھوڑا تو ان کا بھی ہونا چاہیے لحاظ، کوئی تھوڑا سا ان سب کا خیال کریں، تو اللہ پاک تو فرما رہا ہے ایمان والا تو ایسا ہوگا ہی نہیں، ایمان والا تو ایسا ہوگا ہی نہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل جو مسائل بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر اور انٹرنیشنل لیول پر، اس میں پریشانی تب بن جاتی ہے ہمارے لیے جب ہمارے ہی مسلمان کلمہ شریف پڑھنے والے جب وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کہاں جائیں، جب پوری دنیا انٹرنیشنل لیول پر گستاخیاں اور بے ادبیاں اور دشمنیاں عام ہو رہی ہیں اسلام کے مخالف، تو ایمان والا وہاں پر پھر اپنی محبت کی پینگیں جوڑنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، نہ جناب ہم نے بڑی ان سے محبت کرنی، ہم نے اپنے تعلقات بحال رکھنے، ہم نے اپنے معیشت کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ جن لوگوں کا تم راستہ مجھ سے مانگ رہے ہو نمازوں میں، ان کا راستہ تو ایسا ہے ہی نہیں ہے، ان کا راستہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو پھر نماز میں تو مانگے صراط الذین انعمت علیہم، اور نماز کے باہر نکل کر دشمن خدا کے ساتھ محبت کے جناب ناطے جوڑے جائیں، تو پھر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس ایمان کی گارنٹی دے رہا ہے وہ ایمان پھر کہاں چلا گیا ہوا ہے۔ آگے ارشاد سنیے، فرمایا یہ ساری کی ساری جماعت جن کا انعام یافتہ لوگوں کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کاتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں کے اندر میں نے خود ایمان کو مضبوط کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ جب اندر ایمان موجود ہے تو فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہ ایک بار کھڑے ہو جائیں
تو فرمایا ان کی مدد کے لیے میں فرشتے روح الامین کو بھی نازل فرما دیتا ہوں، میں جبریل امین علیہ السلام کو نازل فرما دیتا ہوں، میرے اس بندے کی مدد کرو چل کر، یہ ایمان والا ہے اور میری محبت اور میرے رسول پاک کی محبت میں کھڑا ہو چکا ہوا ہے۔ تو فرمایا ایدا، میں مدد فرماتا ہوں ایسے ایمان والوں کی بروح منہ، اپنے روح الامین کے ذریعے سے۔ اگر مدد نہیں نا نازل ہو رہی، روح الامین نہیں آ رہے، پھر سمجھ جائیے کہ ہم وہاں کھڑے بھی کوئی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر فرشتے، قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر تو پیدا کرو، ڈرے ہوئے ہم ہیں، سہمے ہوئے ہم ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، لوٹ جائے گی دنیا، مر جائیں گے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ اور مجھے بتائیے کچھ بچا ہوا بھی ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم موج مستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس موج مستی کے علاوہ اور کیا بچا ہوا ہے؟ نہ ہی ہمارے پاس ایمانی اسلامی نظام نافذ ہے، نہ ہی ہمارے گھروں میں اسلام نافذ ہے، نہ ہی میری ذات پر اسلام نافذ ہے، نہ ہمارے محلوں گلی محلوں میں اداروں کے اندر کہیں اسلام نافذ ہے، کہیں پر بھی تو کچھ نہیں ہے۔ پھر کہیں نہیں جی نہیں، اسی بڑے سونے زندگی گزار رہے ہیں، ساری قوم مقروض سودی نظام تھوڑے اوپر مسلط کرتا گیا۔ کوئی بندہ ہوگا جو جس کے سسٹم میں سود کا جو وبال ہے وہ نہ پہنچا ہوا ہو، الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں کو نکال کر۔ سب کچھ تو نہ معیشت ہے ہمارے پاس، نہ ہی معاشریات ہیں، نہ ہی معاملات ہیں، نہ اخلاقیات ہیں۔ زبانیں دیکھ لو آج کل کے لوگوں کی، یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں پراپرٹی، یہ پارٹیوں والے۔ اچھا یہاں میں ایک اچانک مجھے یاد آ گئی، اللہ اکبر، دیکھ لیجئے کہاں تک ہماری اخلاقیات کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہوا ہے۔ بولنے کا جو ادب ہے چھوٹے بڑے کا وہ ختم ہو گیا ہے، لحاظ ختم ہو چکا، اتنی بدتمیزی اور بےہودہ گوئی ہے زبانوں پر۔ یہ ابھی جو سوشل میڈیا سے یا جن کے پاس موبائل ہیں وہ سارے بھائی جانتے ہیں، جب یہ پارٹیوں کے مسائل آپس میں چل رہے تھے تو کتنی غلیظ اور گھٹیا قسم کی زبانیں استعمال کی گئیں۔ وہ جملے میں یہاں نہیں بول سکتا، مسجد ہے، ممبر ہے، اتنے کمزور ترین ہے۔ کیوں؟ اس نے میری پارٹی کے لیڈر کو برا کہا ہے اور اس نے آگے سے اس کو برا کہا، تو بھئی تو اس کو کیوں برا کہہ رہا ہے؟ اس نے میری پارٹی کے لیڈر کو برا کہا ہے، پارٹیوں کے لیڈروں کو برا کہا جا رہا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، میری پارٹی کے لیڈر کو برا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہاں چلا گیا ہمارا ایمان اور کہاں سوچ چلی گئی؟ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں نے بدتمیزیاں کر دی، گستاخیاں کر دی، بے ادبیاں کر دیں، کانوں پر جونگ تک نہیں رینگی۔ بھئی اب بھی تو بولو، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ کم از کم یہ جو موبائل رکھو اس پر ٹویٹ ہی کرو کچھ نہ کچھ، اور نہیں تو کم از کم ورفعنا لک ذکرک کی آیت ہی نقل کر لو، اور کچھ نہیں تو انا شانئک ھو الابتر ہی کہہ لو، اور کچھ نہیں تو اتنا ہی کہہ لو کہ جناب سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ اب کیوں نہیں بول رہے ہو؟ کہتے نہیں وہ ٹویٹر وہ ہمارے بند ہو جائیں گے، اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے، فیس بک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، یوٹیوب بند ہو جائے گا، ٹویٹر پر جناب بند ہو جائیں گے ہمارے، اور وہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں پکڑے نہ جائیں تو کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، سارے کہیے استغفر اللہ۔ پارٹی کے لیڈر پر اتنی بڑی بڑی باتیں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کہاں تک پہنچا کے آ گئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ساتھ ایمان وابستہ ہے، نہیں میرا فیس بک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، لہٰذا اب کچھ نہیں کہنا، فیس بک کو بچانا ہے۔ اور ایک اکاؤنٹ بند ہوئے گا نیا بن جائے گا، وہ بند ہو جائے گا پھر نیا بن جائے گا۔ یہ کہاں کا ایمان اور کہاں کی سوچ ہمارے نوجوان طبقے کے اندر پھینک دی گئی ہوئی ہے۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا فرشتوں کے ذریعے، اپنے ایمان جو تمہیں دیے ہیں ان پر سٹینڈ تو لو، اور یہ سٹینڈ آتا ہے میرے پیارے بھائیوں لیڈروں کے ذریعے سے۔
لیڈروں کے ذریعے ہوتا ہے. آپ اور میں اپنی محبت دل میں رکھے ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی ایسا ہو جس کا دل نہ چاہ رہا ہو کہ یار اب آواز آئے تو ہم بھی نبی پاک کے غلاموں میں کھڑے ہو کر, چاہے ہمیں پستول چلانا نہ ہی آتا ہو, کم از کم ہم کھڑے ہو کر تعداد کو بڑھانے کے لیے بھی شامل ہو جائیں گے. کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہے جو کہے کہ جناب مجھے یہ شوق نہیں ہے. لیکن یہ جو لیڈر ہوتے ہیں, بڑے آگے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے سٹینڈ لینا ہوتا ہے, قوم نے ساتھ دینا ہوتا ہے, اور پھر جو نظام اسلام ہوتا ہے وہ آگے پھر اپنی طاقت خود بخود ہی دکھا دیتے ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے تم کھڑے تو ہو, تمہاری مدد میں فرماؤں گا. تو ایسی صورتحال میں میرے پیارے بھائیوں اپنی سوچوں کو ان لوگوں کے راستے پر لے کر آئیں جن کے اوپر اللہ پاک کا انعام ہے, اور ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں یا اللہ ان اچھے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دے. اور وہ راستہ وہ ہے جہاں پر نبی پاک کی محبت بھی موجود ہے, آل پاک کی محبت بھی موجود ہے, صحابہ کرام کی محبت بھی موجود ہے, صالحین اولیاء کرام کی محبت بھی موجود ہے. جو ان سے نکل جائے گا وہ سمجھ لے کہ میں پھر کوئی ڈرامہ ہی بنا رہا ہوں, نماز میں تو صراط مستقیم مانگتا ہوں اور نماز سے نکلنے کے بعد ان انعام یافتہ لوگوں کے خلاف اپنا مشن جاری کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم جو مانگتے ہیں نمازوں میں اس کے حساب سے بعد میں اپنی زندگی کے اندر وہ سارا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز میں جب ہم مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان انعام یافتہ لوگوں میں آپ نبیوں کو دیکھیں, صدیقین, شہداء, صالحین, صحابہ کرام ساروں کو دیکھ لیجئے, آپ کو کہیں پر بھی سود کا نظام نہیں ملے گا. سود کا نظام نہیں بول رہا کوئی بھی, سود کا نظام نہیں ملے گا, سود کا نظام. اور جو پارٹیوں کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, کیا ان پارٹیوں کے سارے بڑے بڑوں نے سود کا نظام برپا نہیں کیا ہوا؟ خود سرٹیفکیٹ نہیں جاری کرتے, خود سرپرستیاں نہیں کرتے, تو ہم تو سودی نظام برپا کرنے والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو نماز میں کس کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ مزہ تو تب ہے نا جب نماز میں انعمتا مانگتے ہیں, تو پھر نماز کے باہر جب نکلیں تو دیکھیں کون نبیوں کے مشن کے خلاف چل رہا ہے. تو لہذا جو پارٹی جو بندہ ہے نہیں 1% کوئی بھی ہو, ہم اس کے خلاف ہیں بھائی. جو ہمارے انبیاء اور نبیوں, صدیقین, شہداء, اولیاء کے نقش قدم کے خلاف چل رہا ہے, ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے. نماز میں ہم مانگ رہے ہیں کہ مولا مسعود کے خلاف ہیں, اور نماز سے نکلتے ہی ہم اس پارٹی کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سودی نظام کو برپا کیے ہوئے. لہذا دعائیں مانگے کہ اللہ جو ہم نماز میں مانگ رہے ہیں, نماز کے باہر ہمیں اسی حساب سے چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما.